بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو حاضر ہے آج کی نیو ایپیسوڈ۔ لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ وہ اس کی ناک میں پہنی بالی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا جب دروازے پہ گھنٹی بجی۔ مہاپارا ڈر کر اس کی گود سے نکلی۔ دایان شاہ نے تیکھی نظروں سے بیوی کو گھورا۔ وہ شوہر کی گود سے ایسے کیسے نکل سکتی ہے؟ وہ باہر کون ہے؟ وہ دایان سے زیادہ باہر ہوتے شور پر توجہ دے رہی تھی۔ فی الوقت دایان شاہ کو مکمل اگنور کر چکی تھی اور دایان شاہ کو یہ چیز بہت زیادہ چبھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں اپنے محرم کے ساتھ موجود تھی، اس کے باوجود اتنا ڈر۔ چور ڈاکو ہیں، جاؤ پوچھ لو کون ہیں۔ دایان شاہ نے دانت پیسے۔ مطلب وہ شوہر کو دیکھ ہی نہیں رہی جو ریلیکس سا صوفے پر بیٹھا ہے۔ اس کا سارا فوکس ہی باہر ہوتے شور پر تھا۔ کیا چور ڈاکو؟ وہ اس کے منہ سے چور ڈاکو سن کر جلدی سے اس کی گود میں بیٹھی اور اپنی باہوں کو اس کے گلے میں لپیٹا اور سینے میں منہ دیتے بڑبڑائی، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو دیکھے نا، وہ کیسے آپ کے گھر میں گھس سکتے ہیں؟ گارڈز بھی نہیں ہیں۔ وہ اس میں چھپتی ہوئی دایان شاہ کو بول رہی تھی، اور اب وہ اس چیز کو انجوائے کرتا ہوا محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کی محترمہ کسی سے نہ ڈرنے والے چور ڈاکو کے نام سے ہی ڈر رہی تھی۔ کیسے دیکھوں گا؟ تم چھوڑو گی تو دیکھوں گا۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا شکنجا کستے ہوئے مسکرا کر بولا، بالکل نہیں۔ آپ کسی کو کال کریں، آپ روم سے باہر نہیں جائیں گے، اوکے؟ وہ اس کے سینے سے منہ باہر نکالتی اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ دایان شاہ نے فوراً اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اگر جو وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتی تو فوراً مشکوک ہو جاتی، اور ابھی دایان شاہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس ڈرامے کو حد سے زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ پہلے کیسے گود سے نکلی تھی اور اب کسی شرم و حیا کے بغیر اس کے اندر گھسی پڑی تھی۔ اس کو معلوم تھا باہر عامر ہے جو ہمیشہ صبح کے بریک فاسٹ کے لیے انتظام کر کے آیا ہوگا۔ وہ جب بھی اپارٹمنٹ میں رکتا تھا عامر اپنی یہ ڈیوٹی پوری کر کے جاتا تھا، اور آج تو پھر میم بھی ساتھ تھی، تو وہ ایسے کیسے چلا جاتا؟ مہاپارا مجھے دیکھنے تو دو، وہ جھوٹی موٹی ہلکی سی مزاحمت کرتا ہوا بولا۔ میں نے بولا نا باہر نہیں جانا، بلکہ میں آپ کا فون پکڑتی ہوں، آہستہ آہستہ کال کریں۔ مہاپارا اس کو مزاحمت کرتے دیکھ کر صوفے پہ جکڑ کے بیٹھی۔ وہ اس انداز میں دایان شاہ کو پکڑ کے بیٹھی تھی جیسے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ فون کیوں پکڑو گی؟ ایسے ہو جائے گا۔ اس کو اپنی گود سے نکلتے دیکھ کر وہ اس کی کمر کو اپنے مضبوط بازو میں کس گیا۔ ایسے کیسے؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ ایئر بڈس وہ اپنے کان میں لگے آلے کو دکھا کر بولا، پھر جلدی کریں نا۔ وہ اس کے کان کے پاس جا کر منمنائی۔ دایان کو اس کی سانسیں اپنے چہرے کو جلاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ عامر کو سگنل دے دیا ہے۔ وہ کہانی بنا رہا تھا
اور مہاپارا کو ڈر کی وجہ سے اس کی کہانی کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کی آواز نہیں آئی تو دایان کو تشویش ہوئی۔ مہاپارا نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور چہرہ نکال کر اپنی آنکھوں سے بولنے سے منع کیا۔ دایان شاہ اس کے نین مٹکانے پر زور سے ہنسا تھا۔ واللہ عالم یہ لڑکی، دایان شاہ کا زندگی سے بھرپور قہقہ پورے روم میں گونجا۔ یہ لڑکی ہر روپ میں ہی دل فریب لگتی ہے، وہ قہقہ لگاتا ہوا سوچ رہا تھا۔ مہاپارا نے حیران نظروں سے اس کو قہقہ لگاتے دیکھا اور پھر کھسک کر اس کی گود سے نکلی۔ آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے نا؟ وہ 1 منٹ میں کیلکولیشن کرتے ہوئے بولی۔ آواز میں نروٹھا پن تھا۔ نو نیور، ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ چور ڈاکو اور دایان شاہ اتنا پرسکون، یہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ وہ اس کی طرف ناراض نظروں سے دیکھنے لگی۔ دایان شاہ اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں؟ میں نے بولا تھا دیکھ لو۔ ہاں، چور ڈاکو کا سن کے میں دیکھنے جاتی کہ کون سے چور ڈاکو ہیں، میں ان سے سلام دعا کرتی۔ وائی سلام دعا، واٹ دا ہیل! وہ اس کو گھور کر اپنے نزدیک کر گیا۔ مطلب وہ زبان سے ایسے ہی پھسل گیا، فلو میں، یو نو نا فلو۔ مہاپارا گڑبڑا کر بولی۔ محترمہ، ایک بات اپنے تیز دماغ میں بٹھا لو کہ جب میں پاس ہوں تو تمہیں میرے علاوہ کسی کا ہوش نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے فیل کرو، میرے آس پاس رہو۔ باہر کی دنیا بھاڑ میں جاتی ہے تو جائے۔ نیکسٹ ٹائم مجھ سے زیادہ تم نے کسی اور چیز کو اہمیت دی تو آئی سویئر بہت برا کروں گا، اتنا برا کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ گاٹ اٹ محترمہ؟ وہ اس کی گال پر اپنی انگلی ٹریس کرتا ہوا بول رہا تھا۔ مہاپارا کی سانسیں ادھم مچا رہی تھی۔ اتنی محبت یا پھر عشق؟ اس پل وہ فخر سے آسمان کی اونچی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ بھائی، کسی کو بھی منہ نہ لگانے والا اس کو اس کی اوقات سے بھی زیادہ منہ لگا رہا تھا۔ فخر تو ہونا ہی ہے۔ مہاپارا نے بند آنکھوں سے سر ہلایا تو وہ پیچھے ہٹا۔ ماں نے جھجکتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ہلکا سا وا کر کے دایان کو دیکھا۔ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ چینج کرنا ہے، کپڑے ہی نہیں ہیں۔ وہ اس کی چمکدار آنکھوں سے نروس ہوتی بول پڑی۔ دوسرے کمرے میں میرا ڈریسنگ روم ہے، وہاں سے فی الحال کچھ سلیکٹ کر لو، نیکسٹ ٹائم یہ ایشو نہیں ہوگا، سوری فار دیٹ۔ ہائے اللہ جی، کتنے پیارے اور مہذب انداز میں بولتا ہے، دل کرتا ہے سامنے بٹھا کے سنتا رہے۔ اتنا میٹھا لہجہ۔ مہاپارا، تمہارا یہ بندہ ہے، پھر کبھی سن لینا۔ فوکس آن ہم۔ وہ دماغ میں ہوتی سوچوں کو گھرک گئی۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی اس کی طرح میٹھے لہجے میں بولی۔ ہیں؟ دایان نے آئی برو اچکائے۔ میرا مطلب ہے کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتی ہوں دوسرے روم میں۔ وہ جلدی سے بول کر کمرے سے باہر نکلی۔
کتنے کیوٹی انداز میں بولا تھا، کوئی بات نہیں۔ اور اس بندے کو وہی ہضم نہیں ہوا۔ کیسے ہیں، کیا ہے، میں بھی لڑکی ہوں، اپنے حق حلال کے بندے کے سامنے تھوڑے سے بناوٹی لہجے میں بول سکتی ہوں تاکہ اپنے بندے کو اٹریکٹ کر سکوں، مگر میرا بندہ خدا کی پناہ ایسی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ساری کیوٹنس کی ماں بہن ایک ہو گئی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی ساتھ والے کمرے میں گھسی۔ مہاپارا کو دایان شاہ ہی بتا سکتا ہے کہ وہ اس سے عشق اس کی تیکھی زبان سے ہی تو کرتا ہے۔ ہاں، ناک کی بالی نے ایمان ڈگمگایا تھا، مگر مہاپارا کی خنجر زبان پہ ہی تو دل ہارا تھا۔ وہ بھلا اس کی مصنوعی بناوٹ سے کیسے امپریس ہو سکتا ہے؟ مہاپارا اس کی ڈریسنگ کو دیکھتی فل امپریس ہو چکی تھی۔ فارمل ڈریسنگ تو ماشاءاللہ زبردست ہوتی ہی تھی، مگر انفارمل کلیکشن بھی آؤٹ کلاس تھی۔ یہ بندہ تو ہر چیز میں پرفیکٹ ہے۔ واو، اوف، اللہ میاں، آج تو میں اپنے بندے کے کپڑے پہنوں گی۔ ہائے، کتنا خوابناک منظر ہے۔ جو چیزیں میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی وہ حقیقت میں ہو رہی ہیں۔ شکریہ اللہ پاک جی۔ وہ اس کی بلیک بٹنوں والی شرٹ کو سلیکٹ کرتی اس کو ناک سے لگا کر سونگھنے لگی۔ ہائے، دایان شاہ کی خوشبو، وہ اپنے بندے پر فدا ہو چکی ہے، ان کی چیزوں پر فدا کیوں نہیں ہوتی؟ مہاپارا کنٹرول، اتنی خوشی صرف شرٹ پہننے پر تو کیوں نہیں ہوگی؟ مسٹر دایان شاہ کی شرٹ ہے۔ ویسے بھی جس شخص کے خواب پورے ملک کی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں وہ میری قسمت کا ہیرا بن کے چمک رہا ہے۔ او، وہ اس کی شرٹ کو سینے سے لگائے پورے روم میں چھلانگیں مار رہی تھی۔ معتصم فریش ہونے کے بعد وائٹ ٹراؤزر میں ملبوس سر کو تولیے سے رگڑتا ہوا باہر بیڈ روم میں آیا۔ پانی کے قطرے اس کے صاف شفاف سینے پر نظر آ رہے تھے۔ تولیے کو گلے میں ڈالتا میرر کے سامنے کھڑا ہوا اور بالوں میں ہاتھ چلا کر سنوارا۔ نظر بیڈ پہ گھمائی جہاں شیر آرام کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی بیوی کی پرائیویٹ چیز کو دیکھ کر ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا۔ بیڈ کے پاس جا کر اس کو انگلی میں پھنسا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ ادھر رکھ کے گئی ہے تاکہ میرے جذبات پھر انگڑائی لے سکیں اور پھر سے غسل واجب کرواؤں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کو ڈریسنگ روم میں اپنی کبرڈ میں رکھ کے آیا۔ واپس آ کر سوئے ہوئے بیٹے کو پیار کیا، جاگتے ہوئے تو پیار کرنے نہیں دیتا تھا، بس ماں کا پیار ہی چاہیے اپنے باپ کی طرح۔ کلاک کی طرف نگاہیں گھمائیں۔ اچھا خاصا ٹائم ہو چکا تھا اور اس کی بیوی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ گلے سے تولیہ نکال کر صوفے پہ پھینکا اور بنا شرٹ کے ہی روم سے نکلا۔ موصوف کو پتہ جو چل گیا تھا کہ اس کی قلبی کو اس کی باڈی بہت پسند ہے، اس لیے وہ گھر میں بنا شرٹ کے ہی گھوما کرے گا۔ یہ تو اس نے سوچ لیا تھا، کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے یہ ویسے۔ اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں گھسا۔ روم خالی تھا، واش روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ پہ دراز ہوا۔ قلبی کو بھی شاور کی ضرورت پڑ گئی۔ تمہارے رومانس میں شدت تو ہے معتصم خان،
وہ خود کو شاباش دیتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ انیا شاور لے کر سمپل لائٹ بلو ٹراؤزر اور لانگ شرٹ میں ملبوس باہر نکلی۔ بالوں کو ٹاول میں قید کر رکھا تھا۔ معتصم خان کوہنی کے بل لیٹتا ہوا لب دبا کر اس کا بے پرواہ حلیہ نوٹ کیا۔ اس کو معلوم تھا اس کی قلبی ایک دفعہ بولنے پہ تو نائٹی نہیں پہنے گی، کسی دن سختی کرے گا تو ہی پہن کے دکھائے گی۔ وہ بے دھیانی میں میرر کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی اور بالوں کو ٹاول سے آزاد کیا۔ ایک دم سے بیک پر انگلیوں کی سسراہٹ پہ وہ چیخ مار کر گھومی۔ معتصم نے اس کے لبوں پر ہتھیلی رکھ کے اس کی چیخ کھونٹی۔ قلبی، ایسے چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں زبردستی کر رہا ہوں؟ وہ اس کے چہرے پر پھونک مار کر بولا۔ انیا نے بولنے کی کوشش کی تو معتصم اپنی ہتھیلی ہٹا گیا۔ ایسے کون ڈراتا ہے؟ خان جی، میرا دل باہر آ گیا تھا۔ وہ بے دھیانی میں اس کی باڈی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ پھر اندر کیسے گیا؟ وہ مانی خیزی سے آنکھ ونک کر گیا۔ میری بات کیوں نہیں مانی؟ بولا تھا نائٹی پہن کر آؤ۔ وہ اس کے شرمانے پر ہنسا تھا۔ وہ پتہ نہیں کدھر ہے؟ انیا نے نظریں چرا کر جھوٹ بولا۔ اوکے، میں دیکھ لوں گا، ابھی معافی دے رہا ہوں، جلدی سے ہیئر ڈرائی کر کے روم میں آؤ۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تو وہ اس کے ماتھے کو چوم کر چلا گیا۔ انیا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بچ نہیں پائے گی، اس لیے بالوں کو خشک کرتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی معتصم کے روم میں آئی۔ معتصم کراؤن سے ٹیک لگائے فون یوز کر رہا تھا۔ انیا بہرام کی دوسری طرف جا کے لیٹی اور کمفرٹ کو اپنے اوپر لیا۔ قلبی، شیر کو اس طرف کرو، خود درمیان میں لیٹو۔ شونا گر۔ انیا، معتصم کی روب دار آواز اور انیا درمیان میں لیٹی نظر آ رہی تھی۔ معتصم لائٹس ڈم کرتا انیا کو اپنی باہوں میں لے گیا۔ خان جی، قلبی سو جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور جب کروں گا تب سونے نہیں دوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اس کے کندھے کو چوم کر آنکھیں موند گیا۔ کافی عرصے کے بعد پرسکون نیند لینے والا تھا۔ انیا بھی ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ پرفیکٹ فیملی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک پرفیکٹ رہتی ہے۔ کوئی ہے جو ان کو جدا کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ Tell me in the comment section how was the episode. Till then, take care. Bye bye. اللہ حافظ.